لا شریک کہ پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے ہفتہ وار اس محفل کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے ساتھیوں کو اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ گزشتہ ہم محفل میں عرض کر رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا کرم کہ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس کی دعائیں مانگتے رہے، تمنا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری اولادوں کو سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العزت سمیع البصیر ہے، من حبل الورید ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم اللہ رب العزت سے جو مانگتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل میں پنہاں ہے، زبان پہ نہیں آتا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہا اللہ رب العزت کو مانگنے والا بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو مانگنے والا بہت پسند ہے، اللہ کو مانگنے والا بہت پسند ہے، کیونکہ مانگنا، اللہ سے مانگنا یہ عجز کی علامت ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کو عجز پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مانگنا کتنا پسند ہے کہ خود فرمایا، مانگتے تم ہو دیتا میں ہوں، سبحان اللہ۔ تم مانگو گے میں قبول فرماؤں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سبحان اللہ۔ اب مانگنے کے لیے یہ انسان کی اب اپنا ظرف ہے کہ کیا مانگے۔ سبحان اللہ۔ اپنا کوئی زر مانگے، کوئی گھر مانگے، کوئی بر مانگے، کوئی در مانگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو مانگے یار کو، یار سے ہی کیوں نہ یار کو مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یار مل گیا تو بات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، سبحان اللہ۔ لیکن
دعاؤں میں بھی بہت سی دعائیں، سبحان اللہ، اس کے باوجود تقریباً 2 شکایتیں عام ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی شکایت کہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ سمیع البصیر ہے، من حبل الورید ہے، سبحان اللہ، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ، لیکن طریقہ چاہیے تھا جو طریقہ تو اپناتا نہیں۔ وہ تو مالک ہے، گندا ہے، مندہ ہے، جیسا بھی ہے تو وہ مالک ہے، تو بندہ ہے، سبحان اللہ، اور اپنے بندے سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن پیار اس سے ہوگا نا جیسے دنیا میں کہتے ہیں کماؤ پوتا، اسی طرح اعمال صالح کرنے والا، نیک کام کرنے والا، اخلاص کے ساتھ کرنے والا، سبحان اللہ، جب دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک چین ہے، چین سبحان اللہ، کیا ہے؟ آسانی سے ایسے سمجھ میں آئے گا، کیا ہے؟ چین سے ایک کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے نا، تو پھر چکا، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح یہ چین بنانی پڑتی ہے، سبحان اللہ، چین جب ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے نا یہ، تو پھر چکا بھی چل پڑے گا، سبحان اللہ، کارآمد ثابت ہوگا۔ پہلی چیز عقیدہ، کیا؟ عقیدہ کا معنی یقین محکم، تیرا دل سے یقین ہونا سبحان اللہ، اس کی وحدانیت پر، اس کی معبودیت پر، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت پر، سبحان اللہ، آپ کی آل اصحاب اور انبیاء کرام اور جو ضروریات دین ہے اس پر یقین محکم۔ یہ بھی ایک چین ہے، سبحان اللہ، یعنی پہلی اس کی کڑی لگا لو، کیا ہے؟ توحید، پھر رسالت، پھر آگے دیگر عقائد، لڑی سے لڑی بن گئی چین ایک۔ کچھ حصہ تو یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ پھر ہیں اعمال، جیسے ہم ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے نا، بائک، اس میں کتنے چین ہوتے ہیں؟ 3، ایک جو چکے کو چلاتا ہے، ایک انجن میں ہوتا ہے، ہاں جی، ایک وہ گراری کو چلاتا ہے، ایک اور ہوتا ہے چھوٹا سا پلاسٹک کا۔ تو اسی طرح اب یوں کہیے کہ یہ چکا چلنے کے لیے نا عقائد کا چین اور عمل کا چین، بھائی اعمال صالح تب قبول ہوں جب تیرا عقیدہ درست ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعمال صالح
کرنے کی توفیق اور اعمال صالح اس وقت فائدہ دیں جب تیرا رزق حلال ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز عقیدہ، عقائد، عقائد میں اعمال، اعمال میں سب سے پہلی چیز کہ جو تیرے دیگر اعمال کو بھی تقویت دے وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ رزق حلال۔ جب رزق حلال کھائے گا نا تو وہ بھی تیرے اندر روشنی پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لو کہ رزق حلال ایک پٹرول ہے بے شک۔ جو انرجی دے گا اس انجن کو۔ سبحان اللہ۔ جس میں پھر ہمت کا پٹرول بھی ڈلے گا، سبحان اللہ۔ لوبریکینٹ بھی کہ ہمت نہیں ہارنی، کرتے جانا ہے۔ دنیا تجھے بڑا کچھ کہے گی، سبحان اللہ۔ دفتروں میں چلے جاؤ، لو وڈا مولوی بن کے بیٹھا ہی، ساری دنیا کھاندی تم ہی کھا لا، نہ کھاندے نہ کھاندا ہے۔ کئی بیچارے جو ایسے ہیں آج تک کھڈے رہنے لگے ہوئے، کیا ہے؟ لیکن روش ہے کھائی جاؤ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں دیگر اعمال۔ مثلا نماز پڑھنے کی حلاوت دیکھنی ہے نا تو رزق حلال کھا کے پڑھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ روزے کی حلاوت دیکھنی ہے تو رزق حلال سے رکھ بھی اور کھول بھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدقات کرنے ہیں تو اپنی اس حلال کمائی سے کر۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف لوٹ گسوٹ مچا اور دوسری طرف دیتا جا۔ اللہ کی راہ میں تو اللہ کی مخلوق کو ہی تکلیف دے کے اللہ کی مخلوق، یہ تو ایک عجیب ہی کام ہو گیا نا۔ تو اس سے اللہ رب العزت ہم کو بچا کے رکھے۔ دعا مانگنی ہے، نیک اعمال کر، نیک اعمال کر، پہلے عمل کر پھر دعا مانگ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قرآن حکیم کی ہم نے کریمہ بھی آیات بینات بھی پڑھی ہے نا آج، اس میں بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے اللہ کا گھر بنایا، سبحان اللہ۔ اس کی تعمیر کی، مشقت کی، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے، کس نے گارا بنایا، کتنی دور سے آئے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کو مد نظر رکھ کے نا پھر گھر بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی تو پھر دعا مانگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے علماء نے ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہے نماز جنازہ میں اگر اس بعد کی دعائیں تو بعد کی ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تکبیرات کو بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی طریقہ نماز میں دیکھ لو، سجود، قیام، رکوع، سجود اور جلسے کرنے کے بعد
اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد، آپ کی آل اطہار کا ذکر کرنے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب ہم یہ محفل کو ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقہ کار ہی یہ ہے کہ جب کوئی کار خیر کرو اور اس کے بعد پھر دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا ہم ختم شریف ہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد سرکار پر درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ اس میں بھی ایک حکمت ہے، درود پاک پڑھنا، دعا کے اول میں بھی درود پاک پڑھنا اور دعا کے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، بتاتے خود تو درود پاک بھی ایک دعا ہے، درود پاک بھی ایک لیکن درود پاک، شاہ صاحب، درود پاک ایک دعا ہے اور واحد یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں ہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، جو رد نہیں کی جاتی، جو رد، تو اسی لیے بزرگ پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں، اللہ اس کے صدقے جو درمیان میں مانگا ہے وہ تو قبول فرما، وہ بھی جیسے اس کو رد نہیں فرمانا، اللہ اس کو بھی رد نہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دعا۔ اسی لیے جو ارشاد الدعاء مخ العبادہ، سبحان اللہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ، بذات خود دعا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ سب سے بہترین عبادت اس لیے، دعا اس لیے ہے کہ اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عاجزی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ کس سے مانگتا ہے دعا میں؟ مانگتا کس سے ہے؟ منگتا کس کا؟ منگتا کس کا؟ مانگنا کس سے؟ تیرے میرے خزانے محدود، جس سے مانگ رہا ہے نا، وہ تیرا مانگنا دنیا دار یا کسی عام سے مانگو۔ میں شاہ جی آئے ہیں نا تو کہوں شاہ جی 10 روپیے تو دینا، 10 منٹ 5 منٹ نہ کوئی شاہ جی 10 دے دینا، 3 4 5 بار دینے کے بعد کہ ہر باری منگی جا رہے ہیں، بیٹھا نہیں، سبحان اللہ، کوئی نہیں ہے، کہیں گے نا، کوئی رانا صاحب ہو، کوئی ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، تو مانگ میں عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مانگ عطا کرتا ہوں۔ اب مانگ تو صحیح، آخری بات کیا کہنا، تو بات کو ختم ہی کرتا۔ مانگنا ہے نا، جیسے تیرے باپ آدم نے مانگا ہے نا، ویسے ہی تو مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا کر ویسے ہی تو مانگ. آدم نے کہا اللہ کیسے مانگا؟ تمہیں پتہ نہیں؟ آدم نے وسیلہ میرے حبیب کا دیا تھا. لے کے آ وسیلہ میرے حبیب کا. اسی لیے یہ درود پاک پڑھنا یہ وسیلہ ہے. درود پاک پڑھنا دعا میں وسیلہ. اب جس نے مانگا سو پا لیا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.